اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام جب باہر گئے حضرت مریم کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے، واپسی پر جب آئے تو دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ہر قسم کا پھل رکھا ہوا ہے جو بے موسمی پھل ہے اور تر و تازہ ہے اور بہترین انداز میں ہے اور بہت ذائقہ دار ہے۔ تو ان سے رہا نہیں گیا، حضرت مریم سے پوچھا، نو مولود بچی سے پوچھا، انا لک ھذا یا مریم، اے مریم یہ چیزیں اور یہ کھانے اور یہ پھل فروٹ تیرے لیے کہاں سے آئے؟ تو قالت فرمانے لگی، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے ایک یہ معجزہ دیکھا کہ حضرت مریم جو ایک نومولود بچی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، ابھی پیدا ہوئی ہے اور بول رہی ہے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ بول رہی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کمرہ بند تھا، مقفل تھا، میں باہر گیا ان کے لیے چیزیں لانے کے لیے، واپسی پہ آیا تو ان کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے پھلوں کا، وہ بھی بے موسم پھل جس کا بھی موسم بھی نہیں ہے۔ تو سوچنے لگے کہ دیکھیں جس رب العالمین کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، بے حساب رزق عطا فرما سکتا ہے، نومولود بچی کو بلوا سکتا ہے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ بلوا سکتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس رب العالمین سے ایک دعا کروں؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی بھر میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کے بارگاہ عالیہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، تو اس دعا کا تذکرہ ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک اس وقت دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے۔ یہ لفظ زکریا ہے، ذکریہ نہیں ہوتا، لوگ سارے اکثر بس جس کا نام زکریا ہے اس کو زکریا نہیں بولتے، ذکریہ۔ مدثر کو مدثر، مزمل کو مزمل، عبد المطلب کو عبد المطلب، یوسف کو یوسف، یونس کو یونس، پتہ نہیں لوگ کیوں اس طرح غلط نام لیتے ہیں۔ تو دعا زکریا، دعا فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے دعا کی، اور کسی سے نہیں دعا کی، اور کسی کو نہیں پکارا، رب العالمین کو پکارا کہ دینے والا رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ قال رب حب لی من لدنک رحمہ، کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ رب العالمین سے، قال کہنے لگے رب اے میرے رب، حب لی ہبہ فرما دیجئے، بخش دیجئے، لی مجھے، من لدن کا اپنی ہاں سے، من سے، لدن ہاں، جناب اپنی جناب سے، اپنی ہاں سے، اپنی طرف سے، ذریتاً اولاد، اے رب العالمین مجھے اولاد عطا فرمائیے، مجھے ایک بیٹا عطا فرمائیے، لیکن وہ طیبہ ہو، پاکیزہ ہو، ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو، مجھے پاکیزہ اولاد چاہیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی رب العالمین سے دعا کرے پاکیزہ اولاد، صالح اولاد کی دعا کیا کرے۔ اولاد زیادہ ہو اور نافرمان ہو، بے دین ہو تو کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا، وہ تو وبال جان ہے الٹا ہمارے لیے۔ تو اس لیے اے اللہ مجھے اولاد چاہیے، اس بڑھاپے میں چاہیے، اور وہ بھی پاکیزہ اولاد چاہیے،
انک سمیع الدعاء، ان یقیناً کیا تو، بے شک ہے اللہ تو سمیع سننے والا ہے دعا کو سننے والا تو ہی ہے اللہ، لوگوں کی پکار سننے والا تو ہی ہے، اور کوئی نہیں سنتا، تو ہی سنتا ہے۔ اور اس سے سننے کا مطلب تجیب الدعا، تو دعا قبول فرمانے والا ہے۔ بس ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، سبحان اللہ، دعا ختم نہیں ہوئی۔ دیکھو جب اخلاص کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اخلاص نیت کے ساتھ، اور اللہ کو پکارا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ قبول فرماتے ہیں فوراً۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اسی وقت فنادت الملائکہ، تو نادت ہو، پکارا ان کو، الملائکہ فرشتوں نے، اللہ نے فوراً فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ قائمٌ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب کمرے میں، حجرے میں یا مسجد کے محراب میں، وہاں نماز پڑھ رہے تھے کمرے میں۔ جب وہ کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم نہیں ہوئی، وہیں دعا کی اور نماز میں مشغول تھے، اور اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی۔ کیا دعا کی، کیا پکارا فرشتوں نے؟ یہ پکارا، ان اللہ یبشرک، ان اللہ بے شک اللہ پاک، یبشرک خوشخبری سناتا ہے تجھے، حضرت زکریا خوش ہو جاؤ، تو نے جو دعا کی ہے تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ بے یحییٰ، اللہ آپ کو یحییٰ عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ، نام بھی مقرر کر دیا اللہ نے پہلے سے ہی، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ایک تو نام ان کا ایڈوانس میں اللہ نے بتا دیا، اور دوسری بات مصدقہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا کلمہ دنیا میں ابھی تک آیا نہیں، روح اللہ دنیا میں ابھی تک آئے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے پیدا ہوں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت مریم، تو ابھی تک چھوٹی ہے نا، یہ بڑی ہو جائیں گی، پھر ان کا بیٹا ہو جائے گا، بغیر شادی کے، بغیر باپ کے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں گے، جیسے اپنی قدرت سے ان کی ماں جی کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بلوا رہے ہیں، ان کو جنت کے میوے اور کھانے اور طعام کھلا رہے ہیں، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کے پیٹ سے، ان کے بطن مبارک سے پیدا فرمائیں گے، اور پھر یہ ان کی تصدیق کریں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کی تصدیق کریں گے، صدیق بنیں گے، صدیق، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے صدیق، سب سے پہلے ماننے والا، سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلیم کرنے والے حضرت ابو صدیق ہے، اس لیے ان کا نام صدیق ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے صدیق، خود نبی بھی ہیں اور پھر صدیق بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے القاب ہیں، عیسیٰ کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور عیسیٰ روح اللہ، وہ اللہ کی روح ہے۔ اب کیا مطلب اس روح کا؟ وہ جو اللہ پاک کا ارادہ ہے، منشا ہے، وہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ بس اس روح اللہ کے لفظ سے پھر ہم عیسائیوں کو، عیسائی تو اسی وجہ سے کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہے اللہ کی، جب اللہ کی روح ہے تو اللہ ہی ہے، یہ بات غلط ہے، یہ متشابہات والی آیتیں ہیں، ان کا مطلب ظاہر نہیں ہے، کیا مطلب ہے اللہ خود جانتا ہے۔ بس لقب ان کا کلمۃ اللہ بھی ہے، لقب ان کا روح اللہ بھی ہے، اور آگے فرمایا وہ سیدن، وہ سردار بھی ہوں گے، وہ قوم کے سردار بھی ہوں گے، وہ پاکیزہ بھی ہوں گے، وہ قابل احترام بھی ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو دعا کی ہے، دعا کرتے ہی اللہ نے قبول بھی فرمائی، اور ساری خصوصیات بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے، ان کا نام یحییٰ بھی ہوگا، وہ سید اور پاک دامن بھی ہوں گے، وہ حسوراً، یہ ہے حسور کا مطلب ہے وہ رکنے والے ہوں گے، چاہت سے، خواہشات نفسانی سے رکنے والے ہوں گے، وہ اتنے عظیم ہوں گے کہ اللہ پاک فرشتوں کی طرح ان میں چاہت ہی نہیں رکھیں گے۔ وہ جو مردانگی والی چاہت ہوتی ہے، وہ خواہشات نفسانی ہوتی ہیں، وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ وَنَبِيًّا، اور نبی بھی ہوں گے، سبحان اللہ،
من الصالحین، بہت صالح، بہت نیک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ پاک ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ایڈوانس میں خوشخبری دے رہے ہیں اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ دیکھو ہم بھی باقی لوگوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین کو پکاریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے پھر در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی کسی مزار پہ جائیں گے مانگنے کے لیے، کبھی کسی اور مزار پہ جائیں گے مانگنے کے لیے، پھر اللہ نہیں دے گا۔ اللہ کہے کہ جاؤ ٹھوکریں کھاتے، وہ بھئی ایک ہی در ہے دینے والا، ایک ہی، اسی کے پاس جاؤ، اسی سے مانگو، اور وہ دور بھی نہیں ہے، وہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان سے مانگو۔ بس جب یہ بات ہو گئی، اب زکریا علیہ السلام فرمانے لگے، قال فرمانے لگے، رب اے میرے رب، انا یکون لی ولد، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکے گا؟ انا کیسے، یکون ہو سکتا ہے، لی مجھے، غلام بیٹا، مجھے اللہ جی کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر، وقد اور بے شک بلغ پہنچ چکا ہے، نی مجھے، الکبر بڑھاپا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری پوست اور گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیاں باہر آ گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اور وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، وامرأتی اور بیوی میری عاقر بانجھ ہو چکی ہے، اللہ جی کیسے بیٹا ہوگا میرا؟ تو قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ ہاں یہ تو دنیا ہے نا، ہم تو بغیر اسباب کے نہیں رہ سکتے ہیں، ہمارے لیے اصول ہے، قواعد ہے، قانون ہے کہ بھئی ہم اسباب کے مطابق چلیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، بغیر اسباب کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تو ماورا ہے ان اسباب سے، ان اسباب کے پیدا کرنے والے بھی تو اللہ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اسباب کو یہ ساری حکمتیں اور یہ ساری خصوصیتیں دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ تو اللہ بغیر سبب کے، بغیر کسی وجہ کے اللہ عطا فرماتا ہے، وہ اپنی، اللہ کو تو قدرت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انما امرہ، اللہ پاک کا جو حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کن، اس چیز سے فرماتے ہیں کن، بن جا، ہو جاؤ، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ قدرت والا ہے، وہ اسباب سے ماورا ہے، تو اس لیے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ دیکھو زکریا علیہ السلام، آپ سبب کے ذریعے چلتے ہیں، یہ دنیا والے اسباب کے ذریعے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ قدرت والے ہیں، آپ کو اسی عمر میں بھی اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب ان کو ہو گئی تسلی، تو پھر کہنے لگے، خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بھائی بڑھاپے میں 120 سال کی عمر میں ابھی اولاد ہونے لگی ہے۔ قال، فرمانے لگے، رب اے میرے رب، اجعل لی آیہ، بنا دیجئے میرے لیے کوئی نشانی، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بچہ اب ہونے والا ہے، یعنی میری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے، میری بیوی امید سے ہو گئی ہیں، اور میری بیوی پیٹ سے ہو گئی ہیں، حاملہ ہو گئی ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو قال، فرمایا، آیتوں کا، تیری نشانی یہ ہے زکریا، یاد رکھو تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، اللہ یہ ان لا ہے، ان کا مطلب یہ کہ لا نہیں، تو چونکہ نون کے بعد لام آیا، لام اور را کے آنے پر نون ساکن حذف ہو جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا، کہیں لکھا ہوا ہے پھر بھی نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے پڑھا جاتا ہے اللہ، ان لا کو اللہ پڑھتے ہیں، ان لا یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں، تو کلمو، تو بات کر سکے گا، الناس لوگوں سے، تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن 3 رات تک، 72 گھنٹوں تک بول نہیں سکیں گے زکریا، یہ نشانی ہے، یہ بھی ایک معجزہ کہ اچھے خاصے بولتے انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ان 3 دن تک آپ بول نہیں سکیں گے۔
یہ نشانی ہوگی۔ جس دن آپ بول نہیں سکیں گے سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی پیٹ سے ہو گئی ہیں، حاملہ ہو گئی ہیں اور امید سی ہو گئی ہے۔ پھر کیا کرنا؟ ہاں ویسے بھی رب العالمین کا تو ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ لیکن جب کوئی خوشی آتی ہے تو مزید بڑھانی چاہیے ان خوشیوں کو، ان اذکار کو۔ تو اس لیے فرمایا وذکر، اور ذکر کیجئے ربک، اپنے رب کا ذکر کیجئے کثیرہ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ وسبح بالعشی والابکار، وسبح اور تسبیح بیان کیجئے بالعشی والابکار، عشی عشاء سے ہے رات، والابکار صبح شام، دن رات اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ ویسے بھی ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا ذکر ادا کرتے۔ یہ جو علماء کرام ہیں نا، صوفیاء کرام، یہ جو صوفیاء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، یہ پھر ان کی جو اصل میں جو پیر ہوتے ہیں نا، وہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جھوٹے پیر، اللہ معاف کرے جھوٹے پیروں سے، یہ دین سے ہٹانے والے لوگ ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اصل ولی اللہ وہ ہوتا ہے زندہ ولی اللہ، کہ ابھی زندہ ہے اور ولی کامل ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو گمراہی سے بچا کر راہ راست پہ لاتا ہے۔ وہ ولی نہیں ہوتا، وہ خود ہدایت یافتہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ تو اولیاء وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ولی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کو پکارا کرو، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ 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 پڑھتے رہو، اور کبھی مراقبہ کرو، مراقبہ۔ یہ خانقاہوں میں پیر صاحبان فرماتے ہیں۔ میں بھی ایک پیر صاحب کا مرید ہوں، حضرت پیر ذوالفقار، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، عظیم ہستی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں کوئی 15-10 منٹ کے لیے مراقبہ کیا کر، اپنے گریبان میں جھانک کے دل ہی دل میں اللہ اللہ اللہ، یا اتنی آواز میں کہ اللہ اللہ کرو، پہلے اونچی آواز میں تھوڑی سی کہ تم خود سن سکو، پھر اپنے دل کو عادی بناؤ، اللہ 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 اللہ، آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارا دل ہر دھڑکن کے ساتھ، جب سانس لیتے اور بند کرتے ہو نا، ہر دھڑکن کے دل دھڑکتا ہے نا، ہر دھڑکنے کے ساتھ تمہارا دل کہے اللہ 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 اللہ۔ اور یاد رکھنا یہ اللہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے معنی کوئی نہیں، ابھی پڑھا نا، اللہ تو کلمہ اس کے آپ بات نہیں کر سکیں گے، اللہ کا معنی کوئی نہیں، اللہ نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے، یہ لفظ پر پڑھا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ذکر کر رہا ہے صبح سے شام تک، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ثواب کچھ نہیں، اللہ نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے معنی کوئی نہیں، اللہ کے معنی معبود حقیقی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنے دل کو یہ صوفیاء کرام، یہ جو مرشد ہوتے ہیں، پیر صاحبان ہوتے ہیں، خانقاہ والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو۔ بس جب اپنے دل کو عادی بنا لو، اس کے بعد تم ذکر نہ بھی کرو، زبان سے ذکر نہ بھی کرو، تمہارا دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، بس ہمیشہ اللہ کے اس طرح ہوتا ہے ذاکرین، پھر آپ ذاکروں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے دل کو عادی بنا لیا، اب تمہارا دل ہمیشہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور جب دل 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرتا رہے گا، پھر یہ بندہ گناہ کرے گا؟ پھر یہ اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو اپنے پہلے دل کو سکھاؤ نا، اللہ اللہ کرنا سکھاؤ۔ تو فرمایا زکریا علیہ السلام اپنے رب کو کثرت سے ذکر کیجیے، اپنے رب کا، اور کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ ہاں آگے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ہاں اب ان کو چھوڑ دیا، اب اس بچی سے کہنے لگے، اس نومولود سے کہنے لگے، اس عظیم ہستی سے کہنے لگے۔ کیا عظیم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کتنی تعریف فرما رہے ہیں حضرت مریم کی، سبحان اللہ۔ جو عظیم لوگ ہیں وہ ہمارے نزدیک بھی عظیم ہیں، آنکھوں پر، سر پر، ٹھیک ہے، ہم ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں اور دل و جان سے ان کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے ہمارے اولیاء جتنے گزرے ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل تھے،
لوگوں نے داتا بنا دیا، بنا لے، ہم نہیں بنائیں گے، ہم تو ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، بہت نیک انسان۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم ہستی گزرے ہیں، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، لوگوں نے اگر ان کو خدا بنا دیا ہے، خدا کی صفات ان میں ڈال دی ہیں، عجیب عجیب جھوٹی باتیں ان کے خلاف کرتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم اپنے اولیاء کی مخالفت تو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت زکریا، حضرت مریم کی تعریف شروع ہو رہی ہے، اللہ پاک خود تعریف فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہنے لگے فرشتے، اور اذ جب قالت کہنے لگے الملائکہ فرشتے کہنے لگے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ استفا، کہ ان بے شک اللہ پاک استفا، مصطفیٰ، چنا ہوا، چن لینا، چن لیا ہے تجھے، اللہ نے تجھے عورتوں میں سے چن لیا ہے، وطہرک، تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، اب تو ناپاک نہیں ہوگی، اب تو پاک ہے، تیرا دل بھی پاک، تیرا دماغ بھی پاک، تیری نیت بھی پاک، عام عورتوں کی طرح نہیں کہ کبھی کسی عورت سے ملو تو غیبت شروع کرو، کسی عورت سے ملو تو حسد کرو، کسی عورت سے ملو تو جناب الزام لگاؤ، عورتوں کا کام یہی ہے، اللہ معاف فرمائے، ہر جگہ عورتیں ہوتی ہیں اکثر، اور حدیث پاک میں ہے معراج کے وقت اللہ کے رسول نے دیکھا عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا، اس وجہ سے کہ وہ بہتان لگاتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، اور جناب غیبت کرتی رہتی ہیں، حسد کرتی رہتی ہیں، تو اللہ پاک ہماری عورتوں کو، سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اے مریم، ان اللہ استفا، کے بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، واصطفا، کے اور تجھے منتخب کر لیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں میں سے، واصطفا، اور چن لیا ہے کہ تجھے، علی پر، نساء عورتوں، عالمین دنیا والی ساری عورتوں سے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت مریم تمام دنیا کی عورتوں سے اعلیٰ اور ارفع ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ بے شک ہے، لیکن اس زمانے کی عورتیں، اپنے زمانے کی عرفات تھیں، ان سے پہلے بھی ایک ہستی گزری ہیں، ان کا نام ہے حضرت آسیہ زوجہ فرعون، جیسے میں نے کل کہا تھا نا، آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت صدیق، سبحان اللہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 عظیم ہستیاں، 5 بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہے، ان کے درجے کو، ان کے مرتبے کو، ان کی عزت کو، ان کی شرافت کو کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی ہے، بہت عظیم ہے۔ تو نساء العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی تمام عورتوں سے اللہ پاک نے حضرت مریم کو چن لیا اور منتخب فرما لیا اور عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ تو یہ 5 عورتوں کے بارے میں احادیث بھری ہوئی ہیں، احادیث، حضرت عائشہ کی شان فضیلت دیکھیں، 20 آیات قرآن کریم کی ان کے لیے نازل ہوئی، سبحان اللہ، اللہ پاک نے خود ان کی برات پیش فرمائی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، یہ میری لخت جگر ہیں، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بہت عظیم۔ اور وہ خود فرماتی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، اور کہا، فاطمہ، اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرے، اللہ رب العالمین نے تمام عورتوں کی سردار بنا دیا آپ کو، سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم سے بھی ان کی عظمت حضرت فاطمہ کی زیادہ ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ بھئی یہ 5 عورتیں بہت عظیم ہیں، اب ان میں سے کون زیادہ عظمت والی ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ اختلافی مسئلوں میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، عظیم ہستیاں ہیں یہ 5۔ آسیہ زوجہ فرعون، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت صدیق،
اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یا مریم، اے مریم اقنتی، آپ اطاعت کیجئے نا، فرمانبرداری کیجئے لے رب کے، اپنے رب کی۔ کیوں؟ اصل میں آپ کے پیٹ سے، آپ کے بطن مبارک سے، آپ کے پاکیزہ جسم سے ایک اور پاکیزہ انسان اللہ برآمد کرنے والے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح اللہ، کلمۃ اللہ، وہ آنے والے ہیں۔ تو پہلے سے اللہ پاک نے فرما دیا کہ مریم میری بندی، میری باندی، تو عظیم ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، میں نے تجھے پاکیزہ بنا دیا ہے، لہٰذا اب اطاعت کیجئے۔ یا مریم، اے مریم اقنتی، اطاعت کیجئے لرب کے، اپنے رب کی اطاعت کیجئے، وسجدی، اور سجدے کرتی رہیے، ورکعی، اور رکوع کرتے رہیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بس رکوع کرتے رہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ساری رات نفلیں پڑھتی تھی، اتنے لمبے لمبے قیام فرماتی تھی کہ ان کے پاؤں مبارک میں ورم آیا کرتا تھا، پھول جایا کرتے تھے ان کے قدم مبارک۔ ذالک من انباء الغیب، اے میرے پیغمبر اب یہاں دیکھو، یہ جو دوسرے لوگ ہمارے بھائی ہیں، جو اللہ کے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، وہ سنیں ذرا غور سے۔ ذالک، یہ چیزیں، یہ جو ابھی بتائی گئیں، یہ حضرت مریم کے بارے میں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ ذالک، یہ سب کچھ، من سے، انباء خبریں، غیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں میرے پیغمبر۔ اور آپ کو تو غیب آتا نہیں ہے، آپ عالم الغیب تو ہیں ہی نہیں، عالم الغیب اللہ کی ذات عالیہ ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ نوحیہ الیک، ہم غیب کی خبریں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، ہم وحی کرتے رہتے ہیں، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں ان باتوں کو، الیک، آپ کی طرف، ہم ان باتوں کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، فرشتے کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں زمانے میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا، یا فلاں وقت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، آپ کو بتاتے جاتے ہیں غیب کی خبریں میرے پیغمبر۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کل لا عالم الغیب، کل میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لا عالم، میں نہیں جانتا الغیب، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا، بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں کچھ باتیں، اگر اللہ بتاتے ہیں تو وہ تو غیب تو نہیں ہوا نا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، ہاں، وما، اور نہیں، کنت، تھے، لدیہم، ان کے پاس، کن کے پاس؟ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلموں کو۔ ہاں، یہ پتہ کیا ہوا؟ جیسے ہی حضرت مریم، حضرت حنہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی، نومولود بیٹی حضرت مریم کو، جو اللہ کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے منت مانی تھی اس بچی کو، بچی پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور سیدھا بیت المقدس گئی۔ بیت المقدس کے جو مجاورین تھے، بیت المقدس کے جو عابدین تھے، بیت المقدس بھی خانہ کعبہ کی طرح بہت بڑی مسجد ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر فرمائی، بڑے عظیم عظیم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے۔ تو جیسے ہی وہاں گئیں، چونکہ اب اندر نہیں جا سکتی، نفاس کی حالت میں ہیں، تو آواز دی ان کو کہ لوگوں سنو، یہ بچی میری ہے، اس بچی کو میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہوئی تھی، اب بچی پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا میری ذمہ داری ختم، میں ابھی لے کر آ گئی ہوں اس کو، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کی پرورش تم میں سے کوئی بھی کرتا ہے بے شک کرے، میری ذمہ داری ختم، میں اس کی پرورش ابھی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کے لیے میں نے مان لیا، اس کو منت مانی ہے۔ مجاورین کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ، مبارک، برکت، بڑی بابرکت بچی ہے۔ ہر بندہ یہی کہتا تھا، ہر مجاور، ہر عابد یہی کہتا تھا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اس کی پرورش میں کروں گا، پھر اللہ کے نزدیک میں بڑا ہو جاؤں گا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا، دیکھو، لوگوں سے کہا، سب سے پہلے انہوں نے پکڑ لیا ان کو کہ بھئی دیکھو،
میں 3 وجوہات کی بنیاد پر اس بچی کی کفالت کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں محترم ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کہا دیکھو میں پھر بات تو سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو پہلے حضرت عمران مسجد بیت المقدس کے امام تھے، اب میں ہوں، تو یہ ان کی بچی ہے نا، وہ فوت ہو گیا تو یہ ان کی بچی ہے، ان کی ہے، تو اب یہ ان کے باپ کی جگہ میں آیا ہوں، تو باپ کی جگہ بھی میں ہوں، تو لہٰذا میں کفالت کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کا خالو بھی ہوں، خالو باپ کی جگہ ہوتا ہے اور میری بیوی اس کی ماں کی طرح ہے، خالہ ہے، تو لہٰذا ان ساری وجوہات کی بنیاد پر میں ہی حقدار ہوں۔ تو چونکہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے نا، ایک کفالت، ایک بچی کی کفالت، اور وہ بچی جو خدا کے لیے منت مانی گئی ہے، تو انہوں نے کہا محترم ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں بے شک، لیکن یہ جو ہے نا یہ سعادت والی بات ہے، یہ سعادت ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ روایت میں ہے اردن کے دریا پہ گئے سارے مجاورین، سارے عابدین بشمول زکریا علیہ السلام، ادھر گئے بھائی جس قلم سے تم تورات لکھتے رہتے ہو نا، پہلے لکھتے تھے، تو وہ اس کو لے کر آؤ، اپنے قلموں کو لے کر آؤ، وہ قلم جو تراشتے تھے لوگ، پھر اسی سے سیاہی لگا کے لکھتے تھے نا، اپنے قلموں کو لے آؤ، ادھر قرآن اندازی کریں گے۔ عجیب قرآن اندازی ہے، ادھر پہنچے بھائی سارے قلموں کو ڈال دو دریا میں، دریا میں، اب دریا سے بہہ رہا ہے نا، اس طرح بہہ رہا ہے، یہ اونچا یہ نہیں، تو ظاہری بات ہے جب کوئی چیز دریا میں ڈال دو تو دریا تو اس طرف اس کو بہا کے لے جائے گا، اترائی کی طرف۔ انہوں نے کہا بھائی ہم قلم سب ڈال دیتے ہیں، ڈال لے آؤ، سارے قلموں کو اٹھایا، ڈال دیا۔ جس کا جن اقلام کو دریا بہا کے لے جائے گا وہ ہار جائے گا، اور جس کا قلم دریا سے بھی طاقتور ہو جائے گا، دریا کے بہاؤ کے خلاف الٹا اوپر کی طرف جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، قلموں کو ڈال دیا، زکریا علیہ السلام کو قلم اوپر، باقی سب بہہ گئے۔ پھر پکڑ لیا بھائی یہ تو پہلی دفعہ اتفاقاً ہوا، دوسری بار کرتے، پھر دوسری بار قرآن اندازی کی، دوسری بار بھی سب کے قلم بہہ گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم بہاؤ کے خلاف اوپر کی طرف چل گیا۔ پھر انہوں نے کہا چلو تیسری بار بھی کرتے ہیں، سنت ہے، تیسری بار بھی انہوں نے قلم ڈال دیا، اور تیسری بار بھی زکریا علیہ السلام جیت گئے۔ تو سب نے ان کو مبارکباد دی کہ زکریا آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک بچی جو اللہ کے لیے منت مانی گئی ہے اور ان کی کفالت آپ فرما رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر وما كنت لديهم يختصمون، ہاں وما كنت لديهم يلقون اقلامهم، آپ تو ان کے پاس تھے ہی نہیں میرے پیغمبر، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زکریا علیہ یونس علیہ السلام جب پیٹ میں تھے مچھلی کے، اس وقت حضرت علی تھے، پھر حضرت علی کو موسیٰ علیہ السلام جب وہ دریا سے پار ہو رہے تھے تو بچایا حضرت علی نے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی بچایا علی نے، پتہ نہیں کیا کیا علی نے، کیا کیا علی نے۔ علی کو سلام، علی عظیم ہستی ہیں، لیکن اس طرح تو نہ کرو یار، علی اس وقت تھے ہی نہیں، تم لوگ کیوں اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہو؟ اور پھر ہمارے جو آج کل کے جو جھوٹے مولوی، جھوٹے پیر، وہ پھر حضرت پیران پیر کو، پیران پیر، اللہ معاف کرے، ایسے بکواس کرتے ہیں، اتنی گندی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چوتھے آسمان میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیران پیر اور اللہ تعالیٰ پھسل گئے تو اگلے آسمان پہ آگے رہے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت۔ کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ پیران پیر نے پکڑ لیا، اوے بھائی پیران پیر اللہ کا بندہ ہے، اتنی طاقت آ گئی کہ خدا کو بھی بچانے والا حضرت پیران پیر ہے، یہ تو کفر ہے، جو ایسی بکواس کرتا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو کفر بکرا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ایسے لوگ۔ لوگ اچھے وہ ہوتے ہیں جو عقائد درست کرتے ہیں، لوگوں کے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، دین کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن کے احکامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، ایسے فضول گندی گندی بات، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں، جھوٹے لوگ۔
تو سنیں، فرمایا میرے پیغمبر آپ وہاں نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اقلام اپنے قلموں کو، اذ جب یلقون ڈال رہے تھے اقلام اپنے قلموں کو، کہ کس لیے ڈال رہے تھے؟ ایہم یکفلو مریم، ایہم کون ان میں سے، ایو کون ہم ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، پرورش کرے گا مریم کی، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے؟ قرآن دازی کی انہوں نے۔ تو فرمایا آپ وہاں نہیں تھے، اور آگے پھر فرمایا، دوہرا رہے ہیں، وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یختصم، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ لوگ تو جھگڑتے ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے، یہ چیز میری، یہ چیز میری، یہ دکان میری، فلاں میری۔ وہ تو دیندار لوگ تھے، وہ تو سعادت کے لیے لڑ رہے تھے، دین کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ تو جب وہ جھگڑ رہے تھے میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو الٹی سیدھی فضیلتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، کہ فلاں وقت بھی حضور تھے، فلاں وقت بھی حضور تھے۔ یا ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو حضرت علی کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے بڑا سا جو حضرت پیران پیر کو بڑھا چڑھا کے بولتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا، اذ قالت الملائکہ، جب کہنے لگے فرشتے، اذ جب قالت کہنے لگے ملائکہ فرشتے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، بس یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔